بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ترکیب زنجیری کا آج یہ ہمارا چھٹا کلاس ہے۔ اس سے پہلے جتنی کلاسز ہو چکی ہیں فیس بک پیج پر ہمارے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے سقى اللہ ثراہ وجعل الجنۃ مثواہ، تو آج ہم اس کی جو ہے ترکیب کریں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ سقا جو ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے۔ تو جی اب یہ کون سا فعل ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب ضربا یضرب۔ لیکن یہ جو سقا ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں سقایا تھا۔ تو اس میں ایک تعلیل بھی ہے جو یہاں پہ کر دیتے ہیں، سقایا جی سقایا تھا۔ تو پھر اس میں اجوف والا وہ ناقص والا وہ قانون لگا معطل والا کہ واو اور یا جب متحرک ہوں اور ماقبل مفتوح ہو تو پھر وہ جو ہے وہ اور یا جو ہیں وہ بدل جائیں گے الف کے ساتھ، وجوبی قانون ہے۔ تو یہ بدل گئے الف کے ساتھ، تو یہ سقا ہو گیا۔ تو یہ اس میں ایک تعلیل بھی ہے جو میں نے کر دی ہے جی۔ تو یہ اصل میں آپ کو اس کا میں نے صیغہ بھی بتا دیا ہے۔ اب آپ کو بتایا ہے کہ ماضی مطلق ہے، تو ماضی مطلق مبنی الاصل میں سے ہے، تو مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً فعل، تو یہاں پر یہ فعل ہو گیا۔ اب ایک دوسرا جو ہے میں آپ کو بڑا زبردست آپ کو ایک ہتھیار دینے لگا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہتھیار، تو آپ کسی بھی فائل سے نہیں ڈریں گے اور ہر ایک فائل کو آپ فتح کر لیں گے آسانی کے ساتھ۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ مضارع میں اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جو فعل آتے ہیں تو ان میں کبھی فاعل جو ہوتے ہیں کبھی اندر ہوتے ہیں تو کبھی باہر ہوتے ہیں، لفظوں میں مذکور ہوتے ہیں۔ تو کبھی ہم پھر ضمیر منفصل کو جو ہے لے آتے ہیں، اس کو تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کنفیوژن سی طلباء کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یار یہ کیا حساب کتاب ہے اور کیسے پتہ لگے گا؟ تو بہت آسان ہے، آپ غور سے سنیں۔ مضارع میں نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا ہے کہ مضارع میں جو واحد متکلم، واحد مذکر حاضر اور جمع متکلم کا جو تین صیغے ہیں، اس میں ضمیر واجب الاستتار ہوتا ہے، کنفرم جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ نے پھر ضمیر منفصل جو ہے وہ لانا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کل والے درس میں، کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں مضارع کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر موجود ہوتا ہے جو فاعل ہے۔ تو پھر وہ جو ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا اس بارے میں۔ تو یہ اس کے علاوہ جو 5 صیغے یہ ہو گئے، پھر جو 9 صیغے مضارع کے رہ جاتے ہیں تو اس میں پھر جو فاعل ہے وہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ تو مضارع کی بات ہو گئی، یہ آپ یاد کر لیں۔ ماضی میں صرف اور صرف واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر کبھی کبھی ذکر ہوتا ہے اور کبھی کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذکر نہیں ہوا ہوتا۔ تو تب آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ کیسے معلوم کرنا ہے کہ یہ کہاں پہ چھپا ہوا ہوگا اور کہاں پہ لفظوں میں ذکر ہوگا؟ تو یہ آپ یاد کر لیں کہ ماضی میں باقی 12 کے 12 صیغوں میں جو ہے اس کے ساتھ اپنا فاعل جو ہے ذکر ہوتا ہے، لفظوں میں موجود ہوتا ہے، لیکن صرف 2 صیغے واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب میں یہ کبھی کبھی جو ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ذکر ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب جو ہے یہ ذکر ہوا ہوتا ہے اور کب یہ چھپا ہوا ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بڑا زبردست قاعدہ بتانے لگا ہوں۔ آپ یہ جب یاد کر لیں گے تو آپ کو فاعل نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ میدان آپ آسانی سے فتح کر جائیں گے۔ تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب جب کلام کے شروع میں آتے ہیں، کلام کے شروع میں، تو یہ جو ہے یہاں پر ضمیر جو فاعل جو اس کا ہوتا ہے وہ اکثر، یہ بات یاد کر لیں کہ نحوی جتنے قواعد ہوتے ہیں وہ اکثر ہی ہوتے ہیں، وہ کلی نہیں ہوتے۔ منطق کے قواعد جو ہوتے ہیں وہ کلی قاعدے ہوتے ہیں اور وہ 100% ہوتے ہیں۔ لیکن اگر میں بتاؤں یا نہ بتاؤں، کبھی کبھار مجھ سے بھول جائے، میں اکثر کا لفظ ذکر نہ کر دوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ نحوی جتنے قاعدے ہیں یہ اکثر ہی ہوتے ہیں۔ تو اکثر جب واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کلام کے شروع میں آئے گا تو اس کا جو فاعل ہے وہ لفظوں میں مذکور ہوگا، اور جب کلام کے درمیان میں آئے گا تو وہ آگے مثال آ رہی میں آپ کو وہاں پہ سمجھا دوں گا۔ لیکن آپ فی الحال کے لیے اتنا یاد کر لیں کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب جب کلام کے شروع میں آئیں گے تو اکثر اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہوگا۔ تو جی اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ جو ہے وہ شروع میں آیا ہے تو اس کا فاعل موجود ہے، جی اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارا قاعدہ تھا اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک ہتھیار دے دیا ہے، تو یہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔
اللہ اب اسم ہے، فعل ہے تو عالم ہے، ذات معین کا نام ہے، اسم جلالت شریف تو اسم ہے اللہ، اسم جلالت، اسم متمکن، مفرد منصرف صحیح ہے، معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجہ، مرفوع بضم لفظاً، کیوں بتایا تھا؟ بنابر فاعلیت، فاعل برائے فعل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد سرا ہے جی۔ تو سرا کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو اس میں علامات اسم میں سے کچھ ہے جی ہے، کیا ہے؟ یہ مضاف ہوا ہے ہو کی طرف، تو یہ جو مضاف ہونا ہے یہ بھی اسم کا ہی خاصہ ہے اور اسم ہی مضاف ہوتا ہے، تو جی یہ اسم ہے۔ لیکن اب اسم ہے تو پھر اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے کیا ہے؟ تو جب اس کو دیکھتے ہیں یہ تو جی الف مقصورہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس میں مقصور ہو گیا، تو اس کا اعراب کیا ہے جی؟ اس کا اعراب جو ہے وہ تو تینوں حالات میں تقدیری ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اس کی ترکیب ایسے کریں گے کہ اسم متمکن، اسم مقصور، معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ، یہ کیونکہ تقدیر ہے تو معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ، تقدیری اس کا سارا اعراب ہے۔ معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ درینجہ، پھر یہاں پر کیا ہے؟ منصوب بفتح لفظاً بنابر مفعولیت، مضاف، تو اس کو مضاف کر لیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جی ہو ضمیر آیا ہے، تو اب اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا ضمیر مرفوع متصل ہے، منفصل ہے، منصوب متصل ہے، منفصل ہے یا مجرور متصل ہے؟ تو میں پہلے دروس میں بتا چکا ہوں کہ جب ضمیر آئے گا اور ضمیر پر اسم آ جائے تو وہ ڈائریکٹ مجرور متصل بنتا ہے، جو اسم کے ساتھ ضمیر آتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ وہ ڈائریکٹ بنتا ہے۔ آپ نے اس میں پھر دوبارہ سوچنا نہیں ہے، بس جب آپ نے دیکھ لیا کہ اسم کے ساتھ ضمیر آ گیا تو مجرور متصل ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اس اسم کے لیے۔ تو ہو ضمیر مجرور متصل برائے واحد مذکر غائب، از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً، مبنی بر سکون لفظاً، مرفوع محلاً مجرور محلاً بسبب اضافت، ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف بنایا تھا تو یہ تو مضاف الیہ بنتا ہے تو مجرور ہوتا ہے، مجرور محلاً بسبب اضافت، لیکن راجع بسوئے عبد القاہر، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ کیونکہ دعائیہ جو ہے یہ جملہ ہے، اور دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جس کے لیے ہو رہی ہے اس کا نام پیچھے درس میں ہم نے ذکر کر دیا ہے، تو وہ کون ہے جی؟ وہ عبد القاہر ہے، تو اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں پہ یہ ضرور ذکر کرنا ہے کہ مجرور محلاً بسبب اضافت راجع بسوئے عبد القاہر، مضاف الیہ برائے مضاف، تو مضاف با مضاف الیہ خود کیا بنا جی؟ مفعول برائے فعل، ٹھیک ہے جی، اور یہ اس کا فاعل بنا تھا۔ تو فعل با فاعل و مفعول بھی خود، جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً و انشائیہ معناً معطوف علیہ، تو یہ سب جو ہے معطوف علیہ بن جائے گا، اور انشائیہ معناً اس لیے ہے کہ یہ دعا ہے، ٹھیک ہے جی، تو دعا انشاء میں سے ہے تو یہ جو ہے معطوف علیہ جو ہے بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے پہلے بھی بتایا، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ معطوف کا تو چلو پتہ چل جاتا ہے، حرف عطف کے بعد ہوتا ہے، معطوف علیہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو جب حرف عطف کے بعد فعل آتا ہے یا اسم آتا ہے تو وہ تو اب یہاں پر فعل آیا ہے تو اس سے پہلے جو فعل آیا ہے وہ سارا مل کے جو ہے اس کا معطوف علیہ بنے گا۔ جیسے وہ حرف عطف کے بعد یہاں پہ فعل آیا ہے تو اگر ہم دیکھیں یہ سارا جو معطوف علیہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک قاعدہ بھی آپ ذہن میں یاد کر لیں، آسانی ہوتی ہے اس سے۔ تو وہ حرف ظروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً، حرف عطف کیوں؟ حرف ہے اور حروف تمام جو ہے مبنیات مبنی الاصل میں سے ہے، تو یہ حرف مبنی الاصل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جعل فعل آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فعل تو کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح۔ یہاں پر ایک قاعدہ جو مشہور بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا، لیکن پھر میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فتح یفتح سے ہے۔ ایک فتح یفتح باب کی ایک نشانی پائی جاتی ہے، وہ کون سی نشانی ہے؟ وہ یہ نشانی ہے کہ اس کے عین کلمہ جو ہوتا ہے وہ حروف حلقی میں سے اکثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی یاد کر لے، پتہ لگ جائے گا آسانی سے، فتح یفتح باب کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ فتح یفتح سے واحد مذکر غائب کا بعض فعل ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ تو اب وہ قاعدہ جو میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا تھا، اگر آپ کو ابھی وہ یاد ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب کلام کے شروع میں آتے ہیں تو اس کا جو فاعل ہوتا ہے، ان کا فاعل وہ مذکور ہوتا ہے لفظوں میں،
اب یہاں پہ دیکھیں کلام کے درمیان میں واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جب درمیان میں آتا ہے تو پھر اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اکثر ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب نہیں ہوتا تو اس کو پھر نکالنا پڑے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے جی؟ جب یہ 5 چیزوں میں سے ایک بنے گا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ صفت بنتا ہے موصوف کے لیے، خبر بنتا ہے مبتدا کے لیے، حال بنتا ہے ذوالحال کے لیے، صلہ بنتا ہے موصول کے لیے، اور جو ہے معطوف بنتا ہے معطوف علیہ کے لیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ معطوف بنتا ہے، تو پر ہمارا قاعدہ صحیح ہوتا ہے کہ جب فعل جو ہے وہ کلام کے درمیان میں آتا ہے اور 5 چیزوں میں سے ایک بنتا ہے جو یہاں پہ معطوف بن رہا ہے، تو اس کا فاعل جو ہے وہ ذکر نہیں ہوتا۔ تو یہ قاعدہ اگر آپ نے یاد کر لیا تو آپ کو ماضی کے تو فاعل نکالنے میں کوئی مسئلہ ہی بالکل نہیں رہے گا، اور مضارع کا تو الگ قواعد ہے جو میں نے آپ کو 5 صیغے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ 9 میں تو ذکر ہی ہوتا ہے جی۔ تو اب یہاں پہ یہ ہم نے ذکر کر لیا، اور یہ پھر کیا ہے جی؟ فعل ماضی ہے، تو ماضی مطلق تو آپ کو پتہ، ماضی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مبنی الاصل میں سے ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً فعل، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس میں اب ضمیر نکالیں گے، تو کون سی ضمیر نکلے گی؟ ہوا ضمیر کے درو مستترس برائے واحد مذکر غائب، ضمیر مرفوع منفصل کے برائے تعبیر، ضمیر مرفوع متصل آوردہ شدہ است، از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً بنا بر فاعلیت، بنا بر فاعلیت راجع بسوئی اسم جلالت شریف، راجع بسوئی اسم جلالت شریف، فاعل برائے فعل، تو یہ اس کا فاعل ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات سن لے، وہ بات یہ ہے کہ جب جعلہ شروع کرنے یا پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے تو یہ پھر متعدی یک مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے پھر ایک ہی مفعول ہم نکالیں گے، لیکن جب یہ جو ہے بنانے کے معنی میں آتا ہے، جعلہ جب بنانے کے معنی میں آتا ہے تو پھر یہ 2 مفعول کو چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے 2 مفعول بنائیں گے۔ تو اب یہاں پر بھی جیسے بنانے کے معنی میں آیا ہے تو اس کے لیے 2 مفعول بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل تو اس کا بن گیا۔ اب دیکھیں الف لام کیا ہے؟ حرف ہے جی، حرف تو مبنی الاصل میں سے ہے، تو الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی پر سکون لفظاً حرف تعریف، ٹھیک ہے جی۔ جنت کیا ہے جی؟ اس ہمیں کیسے پتہ چلا؟ علامات اس میں سے کچھ ہے جی، ہے کیا ہے جی؟ الف لام اس پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنت اسم متمکن مفرد منصرف صحیح مربع حرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا منصوب بفتح لفظاً بنا بر مفعولیت مفعول اول برائے فعل، ٹھیک ہے جی، مفعول اول برائے فعل، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ مسواہو ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو جی یہ اس کے اضافت، یہ مضاف ہے، تو یہ ہو ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، تو مضاف ہونا جو ہے یہ بھی علامات اسم میں سے ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔ تو اب مسواہو جو ہے تو اس کے یہ کیا ہے؟ اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے، نہیں ہے جی۔ پھر کیا ہے؟ جاری مجرائی صحیح ہے، نہیں ہے جی۔ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے جی؟ دیکھتے ہیں جب غور کرتے ہیں تو یہ تو الف مکسورہ ہے، تو ٹھیک ہے، الف مکسورہ جب اس میں آیا ہے تو اس میں مکسور ہے، تو اس میں متمکن کی قسم ہے، تو اب اس کا اعراب کیا ہے جی؟ اس کا اعراب تو تینوں حالات میں تقدیری ہوتا ہے جی۔ اس کی مثال جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ جو ہم نے پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، تو یہ تو پھر تینوں حالات میں تقدیری ہو گیا۔ تو اب اس کی جو ہے ترکیب کیسے کریں گے؟ اس میں متمکن، اس میں مکسور معرب بحرکات ثلاثہ تقدیریہ درینجا منصوب بفتح لفظاً بنا بر مفعولیت مضاف، ٹھیک ہے جی، مضاف ہو جائے گا۔ ہو ضمیر وہی قاعدہ ہے جو سراہ میں بتایا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی ضمیر ہے؟ تو جب اسم اس پہ آ جاتا ہے تو مجرور متصل ہوتی ہے اور مضاف مضافلے درمیان میں بنتے ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ ہو ضمیر مجرور متصل برائے واحد مذکر غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب اضافت، ٹھیک ہے جی، بسبب اضافت راجع بسوئے عبد القاہر۔ جو پیچھے سبق گزر چکا ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، تو یہ اس کی طرف ضمیر راجع ہے، راجع بسوئے عبد القاہر مضافلے برائے مضاف، مضاف با مضافلے خود مفعول ثانی برائے جعل فعل۔ تو اب فعل با فاعل و مفعولین خود جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً و انشائیہ معناً معطوف برائے معطوف علیہ، معطوف برائے
معطوف علیہ. تو معطوف علیہ با معطوف خود جملہ معترضہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ بالکل الگ ہے. تو جملہ انشائیہ دعائیہ معترضہ گردید. تو یہ اس طرح یہ آج کی ترکیب تھی جو ختم ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر.